السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا جون کا ہمارا یہ لاسٹ لیکچر ہے چیپٹر نمبر 3 کنٹرول سٹرکچر۔ چیپٹر نمبر 3 کنٹرول سٹرکچر، بیسیکلی کنٹرول سٹرکچر ہوتا کیا ہے؟ کنٹرول سٹرکچر فلو آف ایگزیکیوشن آف پروگرام ہوتا ہے کہ آپ کے پروگرام نے جو ایگزیکیوٹ ہونا ہے وہ کس طریقے سے ہونا ہے۔ آپ کو پتا ہے پروگرام کوئی بھی جو ہے اس کے ساتھ لائن نمبر دیے جاتے ہیں، وہ ایک لسٹ کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ پروگرام نے کس طریقے سے فلو کرنا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کس فلو میں جانی چاہیے، تو اس کے لیے آپ نے یعنی کہ اس نے چلنا کیسے ہے، تو اس کے لیے کنٹرول سٹرکچر کی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں۔ تو کنٹرول سٹرکچر بیسیکلی 3 طرح کے ہوتے ہیں: سیکوینس، سلیکشن اینڈ لوپ۔ سیکوینس سٹرکچر کے اندر ہوتا کیا ہے؟ سیکوینس سٹرکچر کے اندر نارملی پروگرام چلتا ہے، جیسے لائن نمبر 10 to 100 ہے۔ اب یہ پروگرام چلے گا 10, 20, 30, 40, 50 اور اسی طریقے سے 100 تک، تو اینڈ پر 100 آئے گا۔ یہ جو سیکوینس سٹرکچر ہے اس کو ہم نارملی عام طور پر استعمال کرتے ہیں، کنٹرول سٹرکچر جو بنیادی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم سلیکشن سٹرکچر کی بات کریں تو سلیکشن سٹرکچر میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ مخصوص لائنوں کو پہلے ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں، یا ہم کچھ مخصوص پروگرام کے کسی مخصوص حصے کو پہلے ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں، یا اس کو پہلے والے حصے کو بعد میں ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم سلیکشن سٹرکچر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سیکوینس کے لیے گو ٹو اسٹیٹمنٹ کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ سلیکشن سٹرکچر کے لیے اف دین اور اف دین ایلس اسٹیٹمنٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہم آگے مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن البتہ اس ماہ کے سلیبس تک آپ کا جو ٹاپک ہے وہ آن ایرر گو ٹو تک ہے۔ اب سلیکشن سٹرکچر کے اندر ہوتا کیا ہے؟ سلیکشن سٹرکچر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک پروگرام لکھا 10 to 100، آپ 40 پہ پہنچے ہیں، آپ نے سلیکشن سٹرکچر اس کے اوپر اپلائی کیا ہے، تو ہوگا یہ کہ آپ 40 کے بعد 70 کو ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں، یعنی کہ 50, 60 کو آپ ایگزیکیوٹ نہیں کروانا چاہتے، تو اس کے لیے آپ سلیکشن سٹرکچر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو اسٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ اف دین کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اف دین اسٹیٹمنٹ جو ہے، اف دین اور اف دین ایلس، یہ 2 طرح کی اسٹیٹمنٹ سلیکشن سٹرکچر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے لوپ۔ لوپ کیا ہوتے ہیں؟ لوپ بنیادی طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں، فار نیکسٹ لوپ اور وائل وین لوپ۔ لوپ ہوتا کیا ہے؟ پروگرام لوپ میں چلتا ہے، ایک چکر کی صورت میں چلتا ہے، جیسے 2 کا ٹیبل ہے۔ اب 2 کے ٹیبل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ 2 کو ہی بار بار ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں مختلف ویلیوز کے ساتھ، 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6، اسی طریقے سے وہ چلتا رہتا ہے جہاں تک ہم نے اس کو چلانا ہے۔ تو اگر ہم پروگرام کو ایز اے لوپ چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوپ سٹرکچر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے کنٹرول سٹرکچر ہوتے ہیں، سیکوینس، سلیکشن اینڈ لوپ۔ اور لوپ بھی 2 طرح کے ہیں، فار نیکسٹ لوپ اور وائل وین لوپ۔ ان کے متعلق ہم آگے مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اس کے بعد ہے جی کنڈیشنل کنٹرول سٹرکچر، انکنڈیشنل کنٹرول سٹرکچر۔ اب کنڈیشنل کنٹرول سٹرکچر کے اندر ہوتا کیا ہے؟ کنڈیشنل کنٹرول سٹرکچر کے اندر لائن نمبر اسکپ کیا جاتا ہے ود اینی کنڈیشن، کہ اگر آپ نے لائن نمبر کو اسکپ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی کنڈیشن چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے عام طور پر ہم یہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں آپ کو کہ آپ اس اسکول کے چکر لگائیں جب تک آپ 5 چکر لگائیں، تو یہ کنڈیشن ہے کہ جب آپ 5 چکر پورے کر لیں گے تو وہ آپ کی کنڈیشن پوری ہو جائے گی، تو آپ کا لوپ ختم ہو جائے گا یا آپ کا وہ اسٹرکچر رک جائے گا۔ انکنڈیشنل میں کیا ہوتا ہے کہ انکنڈیشنل میں آپ چکر لگاتے ہیں وداؤٹ اینی کنڈیشن، کہ آپ کو کوئی شرط نہیں دی گی، آپ نے وہ چکر پورے کرنے ہیں۔ تو پروگرام میں ہوتا یہ کہ اگر آپ نے لائن نمبر کو اسکپ کرنا ہے تو کسی کنڈیشن کے ساتھ کرنا ہے تو کنڈیشنل کنٹرول سٹرکچر ہے، اگر آپ نے وداؤٹ اینی کنڈیشن کرنا ہے تو انکنڈیشنل کنٹرول سٹرکچر ہے۔ کنڈیشنل کے لیے گو ٹو اسٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے، انکنڈیشنل کے لیے گو ٹو اسٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گو ٹو لائن نمبر 40، تو پروگرام اسکپ کر دے گا باقی لائنوں کو اور لائن نمبر 40 پہ چلا جائے گا۔ اب آن گو ٹو میں کیا ہوتا ہے کہ لائن نمبر کسی شرط کے ساتھ گو ٹو 40 پہ جائے گا، تو آن دیٹ کنڈیشن کنڈیشنل سٹرکچر کے لیے آن گو ٹو اور انکنڈیشنل کے لیے گو ٹو اسٹیٹمنٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے آن ایرر گو ٹو اسٹیٹمنٹ۔ اب آن ایرر گو ٹو اسٹیٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آن ایرر گو ٹو اسٹیٹمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایرر ٹریپنگ فیچر ہے یہ، جس میں آپ ایرر کو ٹریپ کرتے ہیں، اپنے پروگرام میں سے غلطیوں کو نکال کے درست کرنے کے عمل کے لیے آپ آن ایرر گو ٹو اسٹیٹمنٹ کا
استعمال کرتے ہیں، جس کی مدد سے ہم اس لائن نمبر تک جاتے ہیں، اس لائن تک پہنچتے ہیں جہاں پر ایرر موجود ہے۔ بیسیکلی 3 طرح کے کنٹرول اسٹرکچر ہے، سیکوینس، سلیکشن اور لوپ۔ اس کے بعد کنڈیشنل کے لیے آن گو ٹو اسٹیٹمنٹ، یعنی کہ آپ نے لائن نمبر ود اینی کنڈیشن اسکیپ کرنی ہے تو اس کے لیے آن گو ٹو اسٹیٹمنٹ، اور وداؤٹ اینی کنڈیشن ہے تو گو ٹو اسٹیٹمنٹ کا آپ استعمال کرتے ہیں، یہ GOTO گو ٹو اسٹیٹمنٹ۔ تو اس کے لیے بعد آتا ہے آن ایرر گو ٹو اسٹیٹمنٹ، یہ ایک ایرر ٹریپنگ فیچر ہے جس کی مدد سے آپ غلطیوں کو نکالتے ہیں اپنے پروگرام میں سے، پھر ان کو آپ درست کرتے ہیں۔ اس کے لیے آن ایرر گو ٹو اسٹیٹمنٹ کا آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کا جون کا جو سلیبس ہے وہ اینڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جائے گی، آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا، وہ بھی 1-2 دن تک انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، تو وہ بھی آپ نے مکمل کرنا ہے اور وہ سبمٹ کروانا ہے اسکول کے اندر۔